بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الحجۃ وما يتعلق بها فصل فی القضاء القضیۃ قول يحتمل الصدق والکذب وقیل هو قول يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب وهي قسمان حملیۃ وشرطیۃ اما الحملیۃ فهو ما حکم فيها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه كقول زید قائم وزید ليس بقائم واما الشرطیۃ فما لا يكون فيه ذلك الحكم وقیل الشرطیۃ ما ينحل الى قضیتین كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود فإذا حذفت الأدوات بقي الشمس طالعة والنهار موجود والحملية ما لا ينحل إلى قضيتين بل ينحل إما إلى مفردين كقولك زيد هو قائم فإنك إذا حذفت الرابطة آني هو بقي زيد وقائم وهما مفردان وإما إلى مفرد وقضية كما في قولك زيد أبوه قائم فإذا حللته بقي زاد وهو مفرد وأبوه قائم وهو قضية فصل الحملیۃ ضربان موجبة وهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء وسالبة وهي التي حكم فيها بنفي شيء عن شيء نحو الإنسان والحيوان والإنسان ليس بفرس فصل الحملیۃ تلتئم من أجزاء ثلاثة أحدها المحكوم عليه ويسمى موضوعا والثاني المحكوم به ويسمى محمولا والثالث الدال على الرابطة يسمى رابطة على الرابط يسمى رابطة ففي قولك زاد هو قائم زاد محكوم عليه وموضوع وقائم محكوم به ومحمول ولفظته هو نسبة ورابطة وقد تحذف الرابطة في اللفظ دون المراد فيقال زاد قائم فصل الشرطية أيضا أجزاء ويسمى الجزء الأول منها مقدما والجزء الثاني منها تاليا ففي قولك إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا قولك إن كانت الشمس طالعة مقدم وقولك كان النهار موجودا تاليا والرابطة هي الحكم بينهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق کا اصل مقصد معرف اور حجت سے بحث کرنا ہے. معرف کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد الباب الثانی فی الحجۃ وما یتعلق بہا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت کی بحث شروع فرما رہے ہیں. حجت کی بحث شروع فرما رہے ہیں اور حجت کی بحث کا سمجھنا نقیض کی بحث پر موقوف ہے اور نقیض کی بحث کا سمجھنا عکس کی بحث پر موقوف ہے اور عکس کی بحث کا سمجھنا قضایا کی بحث پر موقوف ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاصل فی القضایا سے قضایا کی بحث شروع فرما رہے ہیں. قضایا یہ قضیتن کی جمع ہے. قضیہ کی دو تعریفیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے. قضیہ کی پہلی تعریف القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے. قضیہ کی دوسری تعریف قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اب ان دونوں تعریفوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی تعریف میں صدق اور کذب قول کی صفت ہے اور دوسری تعریف میں صدق اور کذب قائل یعنی کہنے والے کی صفت ہے. آگے پھر قضیہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک قضیہ حملیہ، نمبر دو قضیہ شرطیہ. نمبر ایک قضیہ حملیہ، نمبر دو قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کی تعریف قضیہ حملیہ کی تعریف قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں
ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنے یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم لگایا جائے۔ ثبوت کی مثال زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ نفی کی مثال زید لیس بقائم، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک موجبہ، نمبر دو سالبہ۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ موجبہ کی تعریف۔ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگایا جائے، جیسے الانسان حیوان، انسان حیوان ہے۔ اس مثال میں حیوان کو انسان کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اور قضیہ حملیہ سالبہ کی تعریف۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نفی کرنے کا حکم لگایا جائے، جیسے الانسان لیس بفارس، انسان فارس نہیں ہے۔ اب اس مثال میں فارس کی انسان سے نفی کا حکم لگایا جائے۔ قضیہ حملیہ کی تعریف ہو گئی، اس کی دو قسمیں بھی بیان ہو گئی ہیں۔ اما شرطیہ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضیہ شرطیہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں نہ تو ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگایا گیا ہو اور نہ ہی ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم لگایا گیا ہو، بلکہ پہلی شے کی تقدیر پر دوسری شے کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا گیا ہو، دوسری شے کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا گیا ہو۔ ثبوت کی مثال جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اب اس مثال میں طلوع شمس کی تقدیر پر وجود نہار کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ نفی کی مثال لیس البتہ تھا، اذا کانت الشمس طالعۃ فالنہار فاللیل موجود۔ یقیناً یہ بات نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ اب اس مثال میں وجود طلوع شمس کی تقدیر پر وجود لیل کی نفی کا حکم لگایا جا رہا ہے، وجود لیل کی نفی کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی ایک ایک تعریف ہو گئی۔ قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی ایک ایک تعریف مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بھی بیان فرمائی ہے، اور بھی قضیہ حملیہ کی دوسری تعریف۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفردوں کی طرف یا ایک مفرد اور ایک جملہ کی طرف کھلے، یعنی جب درمیان سے رابطہ کو حذف کر دیا جائے تو باقی یا تو دو مفرد بچ جائیں یا پھر ایک مفرد اور ایک جملہ بچ جائے۔ جیسے زید ہوا قائم، درمیان سے ہوا ضمیر رابطہ کو حذف کر دیا تو باقی بچ گیا زید قائم، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ ایک مفرد اور ایک جملہ کی مثال جیسے زید ابوہ قائم، یہاں پر رابطہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، مراد میں موجود ہے۔ جب درمیان سے رابطہ کو ختم کیا تو باقی بچ گیا زید اور ابوہ قائم۔ اب زید یہ مفرد ہے، ابوہ قائم یہ جملہ ہے۔ قضیہ شرطیہ کی دوسری تعریف۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو جملوں کی طرف کھلے، جو دو قضیوں کی طرف اونچا بولو، جو دو قضیوں کی طرف کھلے، یعنی جب ادوات شرط حذف کر دیے جائیں تو باقی دو قضیے بچ جائیں۔
جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس میں ان کانت اور فا جزائیہ یہ ادوات شرط ہیں، ان کو حذف کر دیں، ان کو تو باقی بچ جائے گا الشمس طالعۃ اور النہار موجود۔ اب یہ دونوں قضیے ہیں، دونوں جملے ہیں۔ فاصل الحملیہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور نسبت حکمیہ کے اعتبار سے نا قضیہ حملیہ کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں، نمبر 1 موجبہ، نمبر 2 سالبہ، اور یہ وضاحت ما قبل میں گزر چکی ہے۔ فاصل الحملیہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضیہ حملیہ کے اجزائے ترکیبیہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جن اجزاء سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے، اس کا وجود قرار پاتا ہے نا، ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ قضیہ حملیہ کے اجزائے ترکیبیہ 3 ہیں۔ نمبر 1 محکوم علیہ، منطقی حضرات اس کو موضوع کہتے ہیں۔ نمبر 2 محکوم بھی، منطقی حضرات اس کو معمول کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 رابطہ پر دلالت کرنے والی چیز، منطقی حضرات اس کا نام رابطہ رکھتے ہیں، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوا قائم، اب اس مثال میں زید محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے، ہوا یہ نسبت پر دلالت کرنے والا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ قائم یہ محکوم بھی ہے اور محمول ہے۔ قد توظف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں بھائی۔ فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی رابطہ کو لفظوں میں، کبھی کبھی لفظوں میں حذف کر دیا جاتا ہے، لفظوں میں حذف ہے تو اس وقت قضیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول۔ اور قضیہ کو قضیہ ثنائیہ کہتے ہیں، اور اس قضیہ کو قضیہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ اور اگر رابطہ کو لفظوں میں حذف نہ کیا جائے بلکہ ذکر کیا جائے تو اس وقت قضیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، موضوع، محمول اور رابطہ۔ تو اس قضیہ کو قضیہ ثلاثیہ کہتے ہیں، جیسے زید ہوا قائم، زید ہوا قائم۔ تو بہرحال فائدہ آپ اچھی طرح یہ سمجھیں کہ کبھی کبھی رابطہ کو لفظوں میں تو حذف کیا جاتا ہے، لیکن مراد میں حذف ہے، مراد میں ہوتا ہے، اس کو مراد تو لیتے ہیں لیکن لفظوں میں کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے۔ تو جب حذف ہوگا تو قضیہ ثنائیہ کہہ دیں گے، اور جب حذف نہیں ہوگا، ذکر ہوگا تو قضیہ ثلاثیہ کہہ دیں گے۔ فاصل الشرطیات ایضاً، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قضیہ شرطیہ کے اجزاء ترکیبیہ بیان فرما رہے ہیں جی۔ قضیہ شرطیہ کے اجزاء ترکیبیہ بھی 3 ہی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ مقدم تالی، مقدم تالی، اور ان دونوں کے درمیان حکم، ان دونوں کے درمیان حکم، اور جسے رابطہ کہتے ہیں، جسے رابطہ کہتے ہیں۔ جیسے ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجود، کان النہار موجودن۔ اب اس مثال میں ان کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم ہے، اور کان النہار موجودن یہ کیا ہے؟ تالی ہے۔ اور ان کے درمیان جو اتصال والا حکم ہے نا، اتصال والا حکم ہے، یہ حکم رابطہ ہے، یہ حکم کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ اچھا بھائی، اب موضوع محمول، موضوع محمول، مقدم اور تالی اور رابطہ، ان سب کی وجوہ تسمیہ، ان سب کی موضوع کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کہ موضوع کا معنی مقرر کیا ہوا، خاص کیا ہوا، چونکہ موضوع بھی مقرر اور خاص کیا جاتا ہے تاکہ اس پر حکم لگایا جائے، اس لیے موضوع کو موضوع کہتے ہیں۔ معمول کا معنی عمل کیا ہوا، جو کہ محمول کا موضوع پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے معمول کو معمول کہتے ہیں۔ اور
رابطہ کو رابطہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں تو رابطہ موضوع معمول کے درمیان جو نسبت ہے نا اس پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام ہے. پھر مناطقہ نے تسمیت الدال بسم المدلول کے طریقہ پر اس لفظ کا نام رابطہ رکھ دیا جو نسبت پر ہے دلالت کرتا ہے، جو نسبت پر ہے دلالت کرتا ہے. مقدم کو مقدم اس لیے کہتے ہیں کہ مقدم قضیہ شرطیہ کی پہلی جز ہوتی ہے. مقدم کو مقدم اس لیے کہتے ہیں کہ مقدم کا معنی آگے کیا ہوا، چونکہ قضیہ شرطیہ کی پہلی جز بھی دوسری جز سے آگے کی ہوئی ہوتی ہے یا آگے ہوتی ہے، اس لیے مقدم کو مقدم. اور تالی کو تالی اس لیے کہتے ہیں کہ تالی کا معنی پیچھے آنے والا، چونکہ قضیہ شرطیہ کی دوسری جز بھی پہلی جز سے پیچھے آنے والی ہوتی ہے، اس لیے تالی کو تالی کہتے ہیں.